نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا چیز ہے، عبادت کس طرح کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ عبادت کیا ہے، کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو بھیجا، اپنے بندوں میں سے مختلف انبیاء کو منتخب فرمایا اور ان کی طرف وحی بھیجی، اور اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی کہ عبادت یوں کی جائے، اس طرح کی جائے، اس طرح کی جائے۔ تو مختلف طریقے انبیاء نے قولاً بھی اور فعلاً بھی سمجھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے اندر بتایا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتایا ہے، جیسے پچھلے انبیاء نے اپنی کتابوں کے اندر اللہ نے جیسے ان کو بتایا تھا، جیسے ان لوگوں نے اپنے امتیوں کو سمجھایا، تو اسی کا نام عبادت ہے۔ اس کا طریقہ بھی نبی نے سمجھایا، اور عبادت کیسے کی جائے وہ بھی سمجھایا، کس طرح کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو بتایا کہ ایسے ایسے کرو، اسی کا نام جو ہے وہ عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں کی طرف پہلے مختلف انبیاء بھیجے، ایک ایک بستی کی طرف بھی نبی آیا، ایک ایک علاقے کی طرف بھی نبی آیا، ایک ایک قوم کی طرف بھی جو ہے وہ نبی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء جو ہے وہ بھیجے ہیں مختلف قوموں کی طرف۔ پھر انبیاء کا جو ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء، کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے، لیکن اندازتاً جو ہے وہ تقریباً جو ہے 1,24,000 انبیاء ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے نام تو قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں، جو تقریباً 25 انبیاء ہیں، تو ان میں سے 3 انبیاء کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے اور 25 کا جو قرآن کے اندر آتا ہے۔ ان 3 کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے، تو وہ مختلف ہی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرمایا کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کے قصے ہم آپ کے اوپر سناتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تاکہ لوگ اس سے جو ہے وہ عبرت، عقل والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر یہ رسالت کا اور نبوت کا جو ہے وہ دور شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کے بعد متعدد انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان انبیاء کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اور آخری نبی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کچھ انبیاء کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور باقی کا جو ہے حدیث کے اندر ہے۔ تو جن کا حدیث کے اندر ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ شیس علیہ السلام ہے، یوشع علیہ السلام ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نبی تھے، لیکن باقی کا جو کا ذکر ہے جو ہے وہ مختلف قرآن کی مختلف آیتوں کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر جو ہے ان کا تذکر آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جن انبیاء کا قصہ بیان کیا، واقعات بیان کیے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے واقعات بیان کیے ہیں، وہ ایک نصیحت کے طور پر ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ باقی انبیاء کا کہ ناموں کا نہ جاننا یا سارے انبیاء کا علم نہ ہونا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، بالکل ہم ان کے اوپر، ہم ان کی تعلیمات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا تھا وہ سچ تھا۔ باقی نام نہ آنا، اس سے آپ کے دین کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، جن کے واقعات ذکر کیے، وہ بھی صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے ذکر کیا۔ تو ان انبیاء کے گلدستے کے اندر جو ہے ایک
پھول جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر تھوڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور سورہ آل عمران کے اندر تھوڑا مختصر سا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر انبیاء کے بنسبت جو ہے ان کا تعلق ایک ممتاز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب ہمارے امت کے اندر جو ہے آ، آخر میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور یاجوج ماجوج جو ہے ان کے لیے بد دعا کریں گے، اور یہ امام مہدی جو ہے ان کے ساتھ مل کر دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک اسلامی قانون اور ایک اسلامی نظام جو ہے قائم کریں گے، اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اور قرآن کے اندر بھی جا بجا ان کا تذکر آیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ جو آیا ہے وہ سورہ مریم کے اندر ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسب کیا ہے، پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو حضرت عمران جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور ان کی اہلیہ جو تھی ان کی اہلیہ کا نام جو ہے وہ بی بی حنا ہے، حنا نام ہے، اور جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی۔ عمران جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اندر بہت بڑے عالم اور زاہد تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی جو امامت تھی وہ ان کے سپرد کی گئی تھی، ان کے حوالے کی گئی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی، بی بی حمنا جو تھی، حنا، تو وہ بھی بڑی زاہدہ اور عابدہ عورت تھی، اور بنی اسرائیل کے اندر ان دونوں کو جو ہے وہ بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور لیکن جو بی بی حنا تھی ان کی اولاد نہیں تھی، تو فطری طور پر فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کے اولاد ہو، تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں مانگی مانگی مانگی، اور آخر کار ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پر امید محسوس کیا، اور وہ خوش ہوئی۔ تو قرآن کے اندر بھی اس کا تذکر آیا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، جب ان کو امید ہوگی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو انہوں نے نظر مانی۔ اس زمانے کے اندر نظر مانی جاتی تھی کہ جس کا بچہ پیدا ہو تو وہ نظر مان لیتا تھا کہ میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش کروں گا، یہ وہاں پر خدمت کرے گا۔ تو انہوں نے بھی نظر مانی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا، میرا بچہ پیدا ہو گیا، تو میں اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ نظر کروں گا، اور ادھر ہی مسجد اقصیٰ کے نام پر اس کو دے دوں گا، تو وہاں پر خدمت کرے گا۔ تو جب بچے کی پیدائش کا وقت آ پہنچا، تو جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ تو لڑکا نہیں تھا بلکہ بچی تھی، بچی کی شکل میں وہ پیدا ہوئی، تو اس وقت انہوں نے ذرا افسوس کیا کہ قرآن کے اندر فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب ان کی بچی پیدا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتها انثی، اے میرے رب پروردگار میں نے تو بچی جن لی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کیا پیدا ہوئی ہے، کیا کیا جنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکی جو ہے وہ تو لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ لڑکی جو ہے اس کی خدمت تو نہیں کر سکتی، لڑکے کو خدمت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ویسے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کو ایک چونڈی لگاتا ہے اور اپنا اثر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس کو، یعنی حضرت مریم، اس کا نام انہوں نے مریم رکھا، مریم کو اور ان کے بچے کو شیطان سے، شیطان کی جب وہ بچی پیدا ہوگی تو ام مریم یعنی بی بی حنا نے مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ جو اس وقت مسجد اقصیٰ کے جو خادمین تھے ان کے حوالے کر دیا، تو ہر ایک نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس کی پرورش کروں۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچے کے خالو بھی تھے، تو اس لیے اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ مجھے یہ دی جائے، لیکن ہر ایک جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ یہ مسجد کے لیے دی گئی تو ہم سارے اس میں برابر کے شریک ہیں، تو اس لیے آخر کار انہوں نے قرآن اندازی ڈالی کہ ہم اپنے قلموں کو جو ہے وہ پھینکیں گے پانی کے اندر، تو جس کا قلم
پانی کے الٹے سائڈ پہ بہنا شروع ہو گیا، پانی تو آگے کی طرف جا رہا ہے، اگر قلم پیچھے کی طرف آ گیا تو جس کا آئے گا تو وہی اس بچے کے زیادہ حقدار ہوگا۔ تو وہ جو قلم نکل آیا تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نکل آیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام تھا یہ کہ اس مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس کو محراب، قرآن کے اندر اس کو محراب کہا گیا ہے۔ تو محراب سے مراد یہ والا محراب نہیں جو ہماری مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، بلکہ محراب سے مراد جو ہے وہ ایک کمرہ ہوتا تھا جو تھوڑا اونچائی پر بنایا جاتا تھا، اور اس کے اندر مختلف قسم کے معتکفین یا جو خدام ہوتے تھے مسجد کے تو وہ آرام فرماتے اور اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کمرہ جو تھا وہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا، اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ رہتی تھی۔ تو یہ جو اور مذہبوں کی وہ ہوتی ہے، ہم تو مسجد کہتے ہیں، تو عیسائیوں کے گرجا گھر ہوتے ہیں یا ایسے کلیسا بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر وہ مسجد کے ساتھ لگے ہوئے کمرے ہوتے ہیں، اس کے اندر مریم علیہ السلام کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ بنائی گئی اور ایک کمرے کے اندر وہ رہتی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب بھی زکریا علیہ السلام، جیسے قرآن کے اندر بھی ذکر ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تھے کہ ابھی موسم کسی اور چیز کا چل رہا ہے، لیکن وہ جو بے موسم پل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پیش کیا، تو وہ مریم علیہ السلام سے سوال کرتے کہ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ سامنے سے بتاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے تو بغیر حساب کے بھی جو ہے وہ رزق دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کی ایک اچھی جگہ جو ہے وہ بنا دی تھی، اور جس میں مریم کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ اس میں عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کرتی، باقی اوقات اپنی عبادت کے اندر جو ہے وہ گزارتی۔ اب جو زکریا علیہ السلام تھے ان کی بھی کیونکہ اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر موسم کے پھل اور سارا کچھ، تو انہوں نے وہاں پر بھی دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ بیٹا عطا فرما، کیونکہ وہ انتہائی بڑھاپے کے اندر تھے اور کمزور ہو چکے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے بھی اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اب آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اے وہ ذات جو مریم کو غیر موسمی پل اور رزق عطا کرتی ہے تو مجھے بھی اولاد سے نواز، اگرچہ اس کا زمانہ نہیں۔ تو سورہ قصص کے اندر یہ ذکر ہے، قصص الانبیاء کے اندر یہ جو ہے وہ روایت ذکر ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اسی صورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جو ہے وہ اولاد دی۔ تو اب بات ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ پہلے تو مریم علیہ السلام کی فضیلت جو ہے وہ جو قرآن نے بیان کی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب وقت آیا کہ جب مریم سے فرشتے نے آ کر کہا کہ مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دی ہے، اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک۔ حضرت مریم علیہ السلام کے عہد میں وہ اللہ کی طرف سے سب سے منتخب خاتون تھی، یعنی اس زمانے کے اندر ہی سب سے منتخب۔ ویسے مجموعی طور پر خواتین میں 5 خواتین جو ہے وہ فضیلت والی ہے، جس کا حدیث کے اندر ذکر آیا۔ 2 کا تعلق پچھلی امتوں کے ساتھ ہے، اور 3 کا تعلق جو ہے وہ ہماری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ جو 2 پچھلی امتوں میں سے، ان میں سے ایک مریم علیہ السلام ہے، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، جو اس وقت مسلمان ہوئی تھی، ایمان لائی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور 3 کا تعلق اس امت سے ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت خدیجہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ۔ پھر ان 5 میں سے کس کے اوپر فضیلت ہے، تو یہ ایک اختلافی بات ہے، اس میں مختلف علماء کا اختلاف ہے کہ کس کے اوپر فضیلت ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد
بات آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک معجزے کے طور پر جو ہے وہ ان کی پیدائش کرائی اور ان کو پیدا فرمایا۔ تو ایک فرشتہ آتا ہے مریم علیہ السلام کے پاس، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، کہ مریم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک اپنی طرف سے ایک فرمان کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی معزز ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ وہ بچپن کے اندر اپنے گہوارے اپنے جھولے کے اندر لوگوں سے باتیں کرے گا، ومن الصالحین، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ حیران ہوئی، قالت رب انا یکون لی، اے میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، ویسے دنیا تو دار الاسباب ہے، اس میں تو جب تک عورت کا شوہر نہ ہو تو بچہ کیسے پیدا ہوگا، وہ بھی حیران ہوگی کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، نہ تو کسی بشر نے مجھے چھوا ہے۔ تو فرشتے نے سامنے سے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو پیدا کرے گا جیسے وہ چاہتا ہے، اذا قضى امرا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں فانما یقول له کن فیکون، تو اسے اتنا کہہ دیتا ہے کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب، حکمت اور تورات، ویسے انبیاء کے 4 کام ہوتے ہیں، لوگوں کو کتاب کے احکام سکھانا، یعنی جو کتاب اللہ نے نازل کی، حکمت سکھانا، اور 2 اور کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے۔ تو نبی کی ذمہ داری جو ہوتی ہے لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچانا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہاں پر ذکر ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ انجیل دیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ آپ قرآن کے اندر جو ہے لوگوں کے سامنے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرے، جب وہ لوگوں سے الگ تلگ ہو کر ایک کنارے پر، مشرقی کنارے پر چلی گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے اپنی سامنے ایک پردہ لٹکایا، اپنی رہائش جو تھی وہ الگ کی ہوئی تھی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو انسانی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک، مریم علیہ السلام باپردہ عورت تھی، تو اس نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے رحمان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو پرہیزگار۔ قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے سامنے سے کہا کہ میں تو رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے جو ہے وہ ایک بیٹا عطا کروں۔ قالت ان یکون لی غلام، تو اس نے سامنے سے پھر وہی بات دہرائی کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا، میری تو شادی نہیں کی، اور نہ ہی میں ایسی ہوں کہ کوئی بدکار عورت ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے سامنے سے کہا کہ اللہ نے اس کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے تو اس کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے مشکل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ وہ بیٹا پیدا کرے گا، تو اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ اب اس واقعے سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پہلی بات یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام فرمایا، نہیں، حضرت مریم علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ان کے رہائش گاہ کی جگہ اور دوسری جگہ جو لوگ موجود تھے ان کے درمیان ایک پردہ ہو، تو انہوں نے پردہ لٹکا۔ اس سے معلوم ہو کہ خواتین کے رہائش گاہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر غیر محرم جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے گزر نہ ہو، اگر گزر ہو تو سامنے پردہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، اس سے معلوم ہوا کہ پردے کے جو احکام ہے وہ اصل میں انسانوں کے سامنے ہیں، انسان کے علاوہ دوسری مخلوق سے پردے کے احکامات جو وہ لازمی نہیں ہیں۔ ہاں، بہتر ہے کہ انسان تنہائی کے اندر بھی پردے کے اہتمام کرے، کیونکہ حیا کے اندر یہ شامل ہے۔ تیسری بات، حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے تعلق کے حمل ٹھہر گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ولادت کا عمومی نظام تو یہی ہے کہ ایک مرد اور عورت جو ہے وہ شادی کریں گے تو تب ان کا بچہ پیدا ہوگا، لیکن اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت سے بھی اور صرف مرد سے بھی جو ہے وہ بچے کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام
کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، لیکن حوا علیہ السلام جو ہے اس کو آدم علیہ السلام سے، اور ایسی مریم جو ہے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے۔ تو دنیا کا تو دارالاسباب ہے، اس میں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شادی ہو تو، لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ تو ہمارے ذہن کے سے بڑھ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت یہاں پہ دکھائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل جو کلوننگ کے ذریعے سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے کے جو ہے، یا جانور کے گوشت کا ٹکڑا لے کے اس سے ایک جانور یا انسان کی شکل بنائی جاتی ہے، تو اس سے یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عورت سے عورت کو پیدا کیا، عورت سے جو ہے وہ مرد سے عورت کو پیدا کیا، یا عورت سے مرد کو پیدا کیا۔ یہاں تو نہ عورت ہے اور نہ مرد ہے۔ تو ویسے تو عام نظام تخلیق سے مختلف ہے کلوننگ جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی تخلیقی نظام میں تغیر اور تبدل جو ہے وہ شیطانی فعل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے انسانی کلوننگ جو ہے وہ جائز نہیں کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے کے جو ہے وہ مشینری کے ذریعے سے اس سے کوئی اور انسان اس شکل کا پیدا کیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تغیر اور نظام تخلیق کے اندر تغیر اور تبدیل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شیطانی فعل قرار دیا ہے، کیونکہ شیطان ہی کا فعل ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ لَأُغَيِّرَنَّهُمْ، کہ میں مختلف طریقوں سے وار کروں گا، کہ کبھی کس چیز میں تبدیلی کریں گے۔ چوتھی بات جو حضرت مریم علیہ السلام ولادت کے وقت جو ہے لوگوں سے دور چلی گئی۔ بائبل کے مطابق جو ہے یہ جگہ بیت اللحم پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام بیت اللحم ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ولادت کے مرحلے میں عورت کو ایسی جگہ رکھنا چاہیے جو مکمل پردے کی جگہ ہو، خواہ وہ کمرہ ہو یا کوئی کھلی جگہ ہو، لیکن انسانوں کے سے دور دور ہو تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ پانچویں بات، حضرت مریم علیہ السلام کو کھجور کھانے کی ترغیب دی گئی۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے خواتین کے لیے کھجور جو ہے، جن کا بچہ پیدا ہو رہا ہو، تو کھجور ایک مفید غذا ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، کیونکہ اس میں غذائیت بہت زیادہ ہے، اور کھانے کے ساتھ پانی کا بھی انتظام کیا گیا کہ مریم علیہ السلام جس کھجور کے درخت کے پاس تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نالہ بھی جاری کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کھانا دیا جائے تو ساتھ ساتھ پانی بھی پیش کی جائے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ چھٹی بات جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے، جو قابل ذکر ہے، وہ یہ حضرت مریم علیہ السلام نے موت کی دعا مانگی۔ جس وقت ان کے بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو تکلیف بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے موت کی تمنا کی۔ تو حالانکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ موت کی تمنا سے منع کیا گیا کہ تم لوگ موت کی تمنا نہ کرو۔ تو مریم علیہ السلام نے جو موت کی تمنا کی تھی، اس کی وجہ ایک اور تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کی، بغیر شوہر کے میرا بچہ پیدا ہوگا تو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے۔ تو اس اعتراض اور تہمت کے اندیشے کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش مجھے اس سے پہلی موت آ جاتی، لیکن معاش کی وجہ سے یا رنج اور تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے حدیث کے اندر ممانعت آئی۔ ساتویں بات جو اس واقعہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں کے سوال کا جواب نہیں دیا اور کہا میرا روزہ ہے۔ جب لوگوں نے سوال کیا نا کہ بچہ کیسے آ گیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی تیرا بھائی جو ہے بدکار تھا، وہ تو نیک آدمی تھا، تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے پچھلی گزشتہ شریعت کے اندر جیسے ہمارے روزے کے اندر جو ہے صرف کھانے پینے اور جماع سے بچنا ہے، گفتگو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو پچھلی امتوں کے اندر ایسا بھی روزہ رکھا جاتا تھا جو صرف بات نہ کرنے کی کا روزہ ہوتا تھا۔ اس سے اگلی بات جو آٹھویں بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مجھے نبی بنایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہی نبی نہیں، نبوت ان کو ملی تھی تقریباً 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی تھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی جن ہدایات کا ذکر فرمایا ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں اپنے والدہ کا فرمان بردار ہوں۔ اس سے قرآن نے اس غلط بات کا ازالہ کر دیا جس کا ذکر بائبل میں ہے، کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے والدہ کا جو ہے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو قرآن نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ رد کر دیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ تھا، اور ان کی ماں جو ہے جو مریم ہے ان کا، اور مریم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی تھی تو ان کا بھی ذکر تھا، جس کے اندر تینوں باتیں آئے گی۔ اور اس واقعہ سے جو 8 باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی، 8 اصول سمجھ میں آ رہے تھے، وہ بھی اس کے اندر ذکر ہوئے۔